اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے موقعوں کی مناسبت سے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اب ذرا سی قرآن کریم میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے پر لیا ہے. قرآن کریم کیسی چیز ہے، کیسی کتاب ہے کہ اس پوری کتاب میں کوئی ایک غلطی بھی ثابت نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. جب بھی مسجد میں آئیں بیٹھیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اس سے انشاءاللہ تبارک تعالی ثواب میں مزید اضافہ ہوگا. قرآن کریم کا مختصر اگر تعارف پیش کیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کی وہ مایہ ناز کتاب ہے کہ اور اس رب کی مایہ ناز کتاب ہے جو اکیلا واحد یکتا ہے، جس کا کوئی ہم پلہ، اس کے کوئی کسی بھی اعتبار سے اس کے برابر نہیں ہے. اور کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے برابر کسی اور کو سمجھتا. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو اللہ رب العزت کے برابر کسی بھی معاملے میں کسی کو سمجھتا. اور جتنے کلمہ گو ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے برابر کسی اور کو سمجھتا ہو. تو وہ جو واحد یکتا ذات ہے اللہ رب العزت کی، اس کا جو کلام ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، وہ جب ایک جگہ جمع ہوئے اور پھر وہ ایک پرٹیکولر امت کے لیے تھے، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے لیے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ جو اس وقت عرب میں لوگ بستے تھے یہ قرآن کریم صرف ان کے لیے ہے، نہیں، بلکہ کیا فرمایا، یہ قرآن کریم ایسی ہے، ایسا قرآن کریم ہے، ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب قیامت تک جتنے مومنین آئیں گے یہ تمام کے لیے ھدی للناس، یہ برکت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے. یعنی بندے کو اگر زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو ایک بار ٹھیک طریقے سے کھول کر دیکھے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا اس کے لیے اس کا علم سیکھنا پڑے گا. اگر اتنا ٹائم ہے کہ علم سیکھو تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے. یہ آپ نے بہت سارے اسکالر سے یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن کریم پڑھ کر بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں، قرآن کریم ڈائریکٹ خود نہیں پڑھیں، اس قسم کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی. تو اس کا مقصد اور مطلب ایک مختصر انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی صاحب وہ ہمارے بالکل خلاف مخالف ہوں اور وہ بولے میاں تم نے قرآن کریم پڑھا تو بھٹک جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. یہ وہی کتاب ہے جس کو کافر پڑھ کر کھول کر دیکھتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم بھٹک کیسے سکتے ہیں؟ تو آسان سی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے، کئی بار وہ علم ہم حاصل نہیں کر پاتے، پھر اس کے ساتھ ادھورے علم کے ساتھ جب قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی بار ایک بات ہے اللہ رب العزت نے وہ حکم ارشاد فرمایا، ہم نے پڑھ لیا اور پورا اس پر ایمان لے آئے، پورا ایمان لے آئے، لیکن اگلی آیت کو ٹھیک سے نہیں پڑھا، یا اس آیت کا شان نزول کیا تھا، یعنی کس وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی تھی، ہم نے اس چیز کو ٹھیک سے نہیں پڑھا. تو کئی بار کیا ہوتا ہے، مسئلہ سمجھنا کچھ اور ہوتا ہے، ہم حاصل کچھ اور ہی کر لیتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات، اللہ رب العزت نے جو پرانی جتنی کتابیں ہیں، یہ کسی کو پتہ ہے کہ اس کو نازل کیسے کیا تھا؟ پرانی جتنی کتابیں تھیں، قرآن کریم کو کتنے عرصے میں نازل کیا؟ 23 سال کا عرصہ لگا. کتنا؟ سارے بولیں. 23 سال کا عرصہ قرآن کریم کو نازل ہونے میں لگا. ٹھیک ہے. اور اس کا آغاز کب ہوا؟ ماہ رمضان المبارک. ٹھیک ہے. ماہ رمضان کو آغاز ہوا اور پھر
قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تاکہ اس کو سمجھتے بھی رہو، پڑھتے بھی رہو، یاد بھی کرتے رہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی رہو۔ وہ بتاتے رہے کہ قرآن کریم میں اس بات کا یہ مقصد، اس بات کا یہ مقصد۔ حضور علیہ السلام سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، ایک ایک چیز کو حضور علیہ السلام سے صحابہ پوچھا کرتے، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ پھر صحابہ جب سوالات کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ پچھلی امتوں میں تو اتنی عمریں تھیں، یہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے نا کہ یا رسول اللہ پچھلی امتوں میں تو اتنی عمریں ہوا کرتی تھی، ہم کیسے زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت ایک سورت نازل فرما دی، کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے موقعوں کی مناسبت سے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اب ہوا کیا، پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئی، پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، تو جو ایک ساتھ نازل ہوئی تھی وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی، تھوڑے سے احکامات اس کے اوریجنل جو اللہ رب العزت نے دیے تھے وہ لکھے ہوئے، باقی پسندیدہ بات۔ ہر بندے نے اپنے اعتبار سے، آپ کسی کرسچن سے پوچھیں، ایک بار پوچھ کے دیکھیں کہ یار جو آپ بائبل پڑھتے ہیں کس زبان میں ہے؟ یہ عام سے سوال ہے، ہمارے کسی بچے سے پوچھ لیں قرآن کریم کون سی زبان میں، کون سی زبان میں، سب کو الحمدللہ پتہ ہے۔ لیکن آپ ان کی کسی بردبار بندے سے پوچھیں یہ بائبل کون سی زبان میں، تو بولیں گے اردو میں۔ پاکستان کی بائبل کون سی زبان میں، بولو نا بھائی، آپ بولیں اردو میں۔ اور جو ہندوستان میں پڑھی جاتی ہے ہندی زبان میں۔ ایسے ہی چائنا میں کون سی زبان میں، چائنیز میں۔ تو بھائی رب نے کیا ان لینگویجز میں نازل کی تھی؟ نہیں، وہ تو ایک خاص اوریانی زبان میں تھی۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، اب اس کتاب کا، اس لینگویج کا جس میں نازل ہوا تھا، اس کا علم رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب علم رکھنے والے لوگ نہیں ہیں تو وہ کتاب محفوظ کیسے رہ سکتی ہے؟ پھر کیا ہوا، وہ جو ایک ساتھ نازل ہوئی تھی وہ بکھر گئی، اور جو بکھر کے نازل ہوئی، ٹکڑوں میں نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کا علم ایسا لوگوں کو عطا فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یکجا ہو گئی، ایسی مضبوط ہو گئی، ایسی مضبوط ہو گئی کہ اب الحمدللہ آپ دیکھیں نا، مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، حافظ صاحب ذرا سی غلطی کرتے ہیں پیچھے بتانے والے 3-4 کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ذرا سی قرآن کریم میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے پر لیا ہے۔ تو قرآن کریم یہ 23 سال کے عرصے میں ٹکڑے ٹکڑے تھوڑا 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 کر کے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کریم جو ہے اس کے 6 نام ہیں، 6 اوصاف ہیں۔ سب سے پہلا قرآن، اس کے بعد برہان، پھر فرقان، پھر کتاب، پھر مصحف، پھر نور۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کی بات کی تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرمایا۔ آگے فرمایا اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی اس کلام کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اور قرآن کریم کے اگینسٹ بہت سارے لوگوں نے اس کی طرح قرآن بنانے کی کوشش بھی کی۔ آپ نے ایک سورت سنی ہوگی قرآن کریم میں
القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ وہ جو دن ہوگا، کون سا؟ قیامت کا دن. وہ تم کیا جانو کہ وہ کیسا دن ہوگا؟ وہ ٹھٹھرتا ہوا دن، جب لوگ پریشان ہوں گے. اب قیامت کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے وہ جو دن آئے گا ایک دن، وہ ایسا خطرناک دن ہوگا کہ اس دن باپ اپنے سگے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نیکیاں نہیں دے گا. تو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی جو تھا، نہیں، غلام احمد قادیانی نہیں. اس کا نام بتائیں چلیں، کیونکہ میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. اس کا نام کیا تھا؟ جس نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے دور مبارک میں اعلان نبوت کیا، اور پھر اس نے حضور علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ آدھے ٹائم کے نبی تم بن جاؤ، آدھے ٹائم کا میں بن جاتا ہوں. یہ آفر دی حضور علیہ السلام. اور پھر جب اس کے چاہنے والوں نے بولا، اس کے چاہنے والوں نے بولا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے، اور وہ تو قرآن کریم لے کر آئے، اور ایسا قرآن لے کر آئے کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ عرب کے وہ اپنے کلام سناتے ہیں. مطلب عرب کا تو اسٹائل یہ تھا کہ بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، اور ایسی شاعری کرتے تھے. شاعر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے جو نارمل گفتگو کرتا ہے، تو نارمل گفتگو کرنے والا وہ ایک ایک گھنٹہ بات کرے گا، اور شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر 2 لائنوں کے اندر اپنا پورا مدعا بیان کر دیتا ہے. شاعر اس کو کہتے ہیں. کہا عرب کے بڑے بڑے شاعر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی ہے. اب حضور جان عالم دیکھیں، آج قرآن کریم کا آغاز ہم کر رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے پس منظر تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. اس میں حضور کی شان ہے. یہ جو لفظ امی ہے، بہت سارے لوگ اس لفظ کو نہیں، توجہ آپ سب کی ہے، میری طرف دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. پتر یہاں دیکھو، میری طرف دیکھو. لفظ امی اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں امی بولتے ہیں کسی بھی چیز کی جڑ کو، ابتدا کو، آغاز کو. اور اگر عام فہم ترجمہ کریں تو امی وہ کہ جس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، کسی انسان سے نہیں پڑھا. جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سب لوگ جانتے تھے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کسی اسکول میں، مدرسے میں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ نہیں کی، کیونکہ حضور کا کوئی استاد نہیں ہے نا اس معاملے میں. حضور کا استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن. بولے نا سبحان اللہ. ہاں، اللہ رب العزت نے حضور کو یہ علم دیا، سکھایا. اور پھر جب حضور علیہ السلام غار میں جاتے، تنہا ہوتے، اکیلے ہوتے، سارے لوگ اس کے گواہ ہوتے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی گیا نہیں. 2 دن، 3 دن حضور جب گھر میں واپس آتے تو پسینے میں شرابور ہوتے. تو لوگ بولتے ہیں یار یہ غار کے اندر جاتے ہیں اور کوئی ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا. اسی چیز کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ یار وہ شخصیت کہ جن کو کوئی کتاب دے دی جائے وہ اس پڑھنے کے محتاج ہی نہیں ہے. بھائی میں اگر آپ کو دیکھ کر سنا رہا ہوں تو اس دیکھنے میں میری محتاجی کیا ہے پتہ ہے؟ کہ مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے یہ یاد نہیں رہتا، تبھی تو میں دیکھ کر پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور جس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے وہ دیکھ کر تو نہیں پڑھے گا نا بھائی. چلے ہم یوں کہہ لیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یہ قرآن کریم ہے، اس کی برکتیں لینے کے لیے ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. لیکن جب بیان کی بات کی جائے، احادیث کے عربی متن کی بات کی جائے تو ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں. کیوں دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اب حضور کے سامنے جب وہ کتاب لے کر آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں،
میں نہیں پڑھتا. حضور علیہ السلام یہ جملے ارشاد فرماتے. اور وہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں جائیں کوئی ان سے ملنے نہیں آئے, اور پھر حضور علیہ السلام ایسی چیز وہاں سے غار سے لے کر آئے کہ بڑے بڑے عرب کے شاعر جو ایک ایک گھنٹے کی گفتگو کو چند منٹوں کے اندر, چند سیکنڈ کے اندر بند کر دیں. ایک بندہ ایک گھنٹہ بات کرے, اور عرب میں اتنے فصیح و بلیغ لوگ تھے, اتنے سمجھدار شاعر لوگ تھے, شعراء تھے ایسے ایسے کہ وہ ایک گھنٹے کی گفتگو ایک جگہ, عرب کے لوگ ایک شعر پڑھتے تھے وہ ایک گھنٹے کی گفتگو کے برابر ہوا کرتا تھا, اتنے فصیح و بلیغ. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پڑھا نا, انا اعطیناک الکوثر, تو پھر وہ پریشان ہو گئے. یار یہ کیسی بات محمد علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے, یہ کیسی بات لے کر آئے, اس کے تو ہم پلہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. ساری کوششیں کر لی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر, حضور کے کلام کے برابر, جو حضور کلام فرماتے کوئی بھی نہیں لا سکا. پھر وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو اس کے چاہنے والوں نے بولا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم بیان کرتے ہیں اور پھر وہ امی بھی ہیں, یعنی کوئی سکھاتا نہیں ہے, خالصتاً رب کا کلام سناتے ہیں. تو وہ سورت لے کر آئے ہیں القارعہ ملقارعہ, کہ تم کیا جانو کہ وہ کیسا دن ہوگا, وہ کڑکتا ہوا دن ہوگا. تو پھر اس نے کیا کیا, یہ پوری رات لگائی اس نے, پوری رات لگائی اور لکھتا رہا, ایک صفحے پہ لکھتا پھر پھاڑ دیتا, دوسرے پہ لکھتا پھر پھاڑ دیتا. اب یہ اپنا قرآن لکھنے کی کوشش کر رہا تھا, ایک صفحے پہ لکھتا پھر پھاڑتا, دوسرے صفحے پہ لکھتا پھر پھاڑتا. صبح بالآخر یہ ایک سورت اپنے طور پر تیار لے کر آیا, اور وہ سورت کیا تھی پتہ ہے؟ الفیل. الفیل یہ ایک ہاتھی ہے. وما ادراک ما الفیل, تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے, اس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. تو اسی کے شاگردوں نے بولا حضرت جی آپ خود بھی جوتے کھائیں گے اور ہمیں بھی کھلائیں گے, ہاتھی کا سب کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے, سب نے ہاتھی دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں بیان کیا, جو بتایا ہے, وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں کہا جس کو کوئی نہیں جانتا. تو بات سمجھ میں آتی ہے, تم کیا جانو اس دن کے بارے میں. اب اللہ رب العزت کیا جانو کے بعد خود بتاتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. اور آپ صاحب ہیں, آپ کہہ رہے کہ ہاتھی ہے, تم کیا جانو کہ کیسا ہاتھی ہے. تو بہت ساروں نے, ابھی کووڈ-19 آیا تھا, کورونا وائرس, تو اس میں ایک بندے نے سورت کووڈ تیار کی. پتہ ہے اس بارے میں کسی؟ سورت کووڈ تیار کی اپنے طور پر, وہ عربی کو سمجھتا تھا, سورہ کووڈ تیار کی اور ساری محنت یقیناً کی. اس کے پیچھے قادیانی بھی تھے اور بہت سارے لوگ شامل تھے. لیکن جب اس کو علماء نے دیکھا تو اس میں صرف و نحو کی اتنی ساری غلطیاں تھیں کہ صاف پتہ چل گیا کہ یہ انسان کی بات ہو سکتی ہے, یہ رب کا کلام نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کیسی چیز ہے, کیسی کتاب ہے کہ اس پوری کتاب میں کوئی ایک غلطی بھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے, ایک غلطی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کا خالق, اس کو بنانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے, وہ حقیقی مالک ہے. اور اس جیسی دوسری کتاب کوئی اور نہیں ہو سکتی. قرآن کریم اکلوتی ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. باقی
جو اللہ رب العزت کے پرانے جو احکامات تھے وہ سارے سلیبس اب چینج ہو گئے ہیں. اب یہ قرآن کریم ہے، اسی پر ہم سب نے عمل کرنا ہے. آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو دکانیں چلاتے ہیں تو وہ صبح قرآن کریم کی تلاوت چلاتے ہیں اپنی دکانوں پر برکت کے لیے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سنیوں کے سرداران میں سے ہیں. آپ سے کسی نے ایک بار سوال کیا، اچھا آپ میں کوئی بھی نا اس کا جواب دے سکتا ہے، جواب دینے کی اجازت ہے، مجھے یہ بتائیں کہ صبح صبح اگر ہم اپنی دکان پر قرآن کریم کی تلاوت چلائیں، پلے کریں، ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جو جواب سمجھ میں آتا ہے آپ دے سکتے ہیں. کیوں ہوگی؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کے حساب سے چلیں ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، ہم نیا گھر لیں، تو ہم وہاں کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی. تو وہاں کیوں نہیں چلاتے؟ بھائی اگر برکت اسی سے ہوتی ہے ٹیپ چلانے سے، تو وہاں بھی ٹیپ چلا دیں. وہاں فزیکل قرآن خوانی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو برکت تو پہلے اس آڈیو چلانے سے بھی ہو رہی ہے. اگر برکت کے لیے آپ ہیں، زیادہ برکت ہو جائے گی، ملٹیپل برکتیں ہو جائیں گی. اب دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، بات یہاں صرف اتنی سی ہے، سمجھنے والی بات ہے. اچھا یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ شاہ تراب الحق صاحب نے اس پر پوری وضاحت کے ساتھ، ان کا کلپ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اس کو. اس پر انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی. آپ فرماتے ہیں قرآن کریم جب براہ راست پڑھا جاتا ہے اس کو سننا واجب ہے. قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور کوئی بات کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر کوئی وہاں پر بیٹھا بات کر رہا ہے اور آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو پڑھنے والا بھی ایسی صورت میں گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کہ اس کو پتہ ہے پہلے سے ایک مجلس چل رہی ہے، کسی کا بیان چل رہا ہے، اور وہاں پر کوئی قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے تو اب وہ پڑھنے والا وہاں پر گناہ گار ہوگا. ایسے ہی کوئی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں اور ٹیپ ریکارڈر چلا دیں، اب اس کو سننا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا چیز ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جائے تجارت پر، جہاں ہمارا کاروبار ہے، کام ہے، وہاں برکت ہو، تو اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ بولے نا بھائی. ہاں کیا کرنا ہے؟ خود تلاوت کرنی ہے. آپ اگر قرآن کریم آڈیو پلے کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اچھی بات ہے، قرآن کریم کانوں میں پڑتا ہے، کچھ کچھ چیزیں اس میں سے یاد بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیا کرنی ہے؟ خود پڑھنا ہے. خود اگر آپ ایک سورت بھی پڑھ لیں گے، 4-5 لائنیں بھی پڑھ لیں گے، اور آپ 1 گھنٹہ تلاوت چلائیں گے، تو یہ 4 لائنیں پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے. اس سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور پھر ایک اور چیز، جب بھی ہم نے، معین بھائی، جب بھی ہم نے قرآن کریم کہیں پلے کرنا ہے، تلاوت اس کی سننی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع. کیا ترجمہ ہے؟ اگر میں بولوں شروع اللہ کے نام سے، تو پہلی لفظ کون سا آیا؟ شروع. کون سا لفظ آیا؟ شروع. تو یہ اللہ کے نام سے تو شروع نہیں ہوا بھائی، لفظ شروع پہلے آ گیا. تو شروع کس چیز سے ہو رہا ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سارے بولے نا بھائی، شروع سے. کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اور بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع. تو اب جب بھی ہم نے قرآن کریم کی تلاوت چلانی ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جہاں یہ بولا جائے اللہ کے نام سے شروع، وہی تلاوت چلانی ہے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. ہاں وہی تلاوت چلانی ہے. اب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع
جو بہت مہربان رحمت والا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام سے پہلے اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے کام اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی گئی تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اب جب بھی کوئی اچھا کام نیک کام کرنا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ ہے۔ اب بائک چلانے کک مارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اچھا کام۔ ایکسیلیٹر دینے سے پہلے، امامہ باندھنے سے پہلے، ٹوپی پہن رہے ہیں بسم اللہ، قمیض پہن رہے ہیں بسم اللہ پڑھیے، کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیے۔ ہر کام جو جائز کام ہیں جتنے بھی، ان سارے کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ بھائی یہ اس کے نام ہے صفاتی، کون سے؟ رحمان اور رحیم۔ تو وہ ایک شخص تھا، جب اس کو یہ کہا گیا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، دوزخ میں ڈال دو اس کو، تو وہ پہلے تھوڑا سا جاتا دوزخ کی طرف، اللہ کا حکم ہے، تھوڑا سا جاتا دوزخ کی طرف، وہ پھر مڑ کے دیکھتا، پھر تھوڑا سا جاتا، پھر مڑ کے دیکھتا، پھر تھوڑا سا جاتا، پھر مڑ کر دیکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا رکو ذرا، یہ بتاؤ تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یا اللہ میں تو تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، پھر پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے تجھے رحمان اور رحیم سنا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اس کو بخش دو، اس کو بخش دو۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے اور وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ بہت بڑے دروازے کے سامنے جب بندہ مانگتا ہے تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ بڑا دروازہ ہے تو خیرات بھی بڑی ہوگی۔ اب ایک بہت بڑے بلینئر کو ہلاؤ، یار ہم نے مسجد کو بنانا ہے، وہ بولے یار آپ کے ساتھ میں حاضر، بالکل میں شامل، اور وہ آپ کو 500 روپے کا نوٹ پکڑا دے، کتنی خوشی ہوگی آپ بھی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، ایسے ہی دنیا کے دیگر معاملات، آپ بہت پریشان ہیں اور آپ نے کسی اپنے ایسے دوست کو ٹچ کیا جس کو اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا اور آپ کو معلوم ہے اس کے پاس، آپ نے اس کو بولا کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، میرا بچہ ہاسپٹل میں، اب واٹ ایور جو بھی مسئلہ، اس نے بولا یار تیرا بھائی تیرے ساتھ ہے، تو ٹینشن نہیں لے، یہ لے 100 روپے میری طرف سے۔ تو اس وقت بندے کا کیا خیال ہوگا؟ یار بھائی تجھے اللہ نے اتنا عطا کیا بھائی، یا تو یہ شان و شوکت چھوڑ دے، اور جو شان و شوکت اگر ہے اللہ نے اتنا دیا ہی ہے تو پھر تو ویسا ہی دینے والا بھی بن جا۔ ٹھیک، تو وہ تھوڑا سا اس بڑے دروازے سے اسے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر، یا جو تیری خیرات ہے اس کے مطابق دروازے کو کر لے، یا دروازے کے مطابق تو
خیرات دینے لگ جا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ فرمانا۔ علماء اکرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کی ہیں، ان میں سے چند سماعت فرمائی ہے۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوتی ہے، یہ پوری آیت ہے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی، یعنی جب پہلی بار آپ قرآن کریم کو لے کر آئے تو اس میں بسم اللہ نہیں تھی۔ یہ مطلب یہ اس چیز کی دلیل یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ قرآن کریم کی جب صورتیں شروع ہوتی ہیں، آغاز ہوتا ہے، جو بسم اللہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کا حصہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ الگ سے سورہ نمل کی آیت ہے۔ اس کو فرق کرنے میں دو صورتوں کے درمیان یہاں پر رکھ دیا گیا۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے، باقی جو ٹھیک انداز سے پڑھیں ان کا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں تراویح پڑھی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، حرام، ناجائز، گناہ والا کام کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے اور گناہ والا کام ہے۔ جیسے اچھا کام شروع کریں گے تو اس سے پہلے کیا ہے؟ ثواب ہے، اور ایسے ہی کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں غلط کام سے مراد ایک دو چیزیں اور مزید عرض کر دوں۔ باتھ روم میں ہیں، پاکی حاصل کر رہے ہیں اور برہنہ حالت ہے، تو ایسی صورت میں بسم اللہ یقیناً ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اب کئی بار ہوتا ہے عادت کی وجہ سے، بہت زیادہ بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہے، اب وہ عادت کی وجہ سے اگر ایسے جملے نکل گئے تو کوشش کریں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کئی بار بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو گناہ نہیں بھی ہوتا، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔